بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور 92 کی اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مرکز پر انوار حضور مخدوم الاصفیاء سرتاج اولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے اس مرکز پر انوار پر ان اصحاب علم و دانش کی موجودگی میں مجھ جیسے طفل مکتب کو کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال فرمایا تو حقیقت حال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانہ مبارک کے خیر ہونے کی گواہی اپنے اس فرمان مبارک میں عطا فرمائی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ان 3 مبارک ادوار کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جب کوئی چیز اصل موجود ہوتی ہے تو اسی کی نقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دین کے حوالے سے چونکہ لوگوں کی عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ دام تزویر پھیلایا اور لوگوں کو ان کی عقیدتوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس دور میں بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس حوالے سے قرآن و سنت کے واضح ارشادات جو داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں درج فرمائے ہیں ان سے رہنمائی لیں تو ہر طرح کا غبار صاف ہو جاتا ہے اور معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم بکثرت اولیاء کرام کی شان کا تو ذکر فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام خطباء اعظام اپنی محافل میں مجالس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی پہچان، شناخت اور علامات جو قرآن مجید نے خود ذکر فرمائی ہیں، میں اس حوالے سے اپنے معزز ناظرین کو یہ ریفرنس بتاتا چلوں کہ قرآن مجید نے عباد الرحمن کے عنوان سے سورہ فرقان کی آخری آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک بہت ساری نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ ہر بندہ یوں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کریم نے خود اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ تو معزز سامعین اور ناظرین کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کھولیے اور ان نشانیوں کو پڑھیے جو اللہ کریم نے خود ذکر فرمائی ہیں، تاکہ آپ کسی بھی شخص کے دام تزویر کا شکار نہ ہوں۔ ویسے تو ہمارا عمومی رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار ایک سوٹ بھی لینے جائیں، ایک جوتا بھی خریدنے جائیں تو جب تک 5-10 دکانوں پر ہم پھر نہیں لیتے، گھوم نہیں لیتے، ہمارا اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن جب دین کے حوالے سے کوئی بھی شخص کوئی بھی سائن بورڈ لگا کر ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، ہم فوراً اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ دین کے حوالے سے بہت ہی ناقص ہے۔ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر وہ تمام اسباب ذکر فرمائے ہیں، وہ تمام علامات ذکر فرمائی ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے کی طرف لے جانے کی بجائے جب لوگ انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان تمام اسباب کو ہم پڑھیں اور اس کو مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم تلاش کریں ایسے اولیاء کاملین کی، جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے پہلے ذکر فرمایا کہ جو صادق لوگ ہیں جن کا خود قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ ہر جبہ قبہ پہننے والا، ہر دستار باندھنے والا یا ہر آستانے پہ بیٹھنے والا شخص کبھی بھی معزز نہیں ہوتا۔ جو نشانیاں، جو علامات قرآن نے ذکر فرمائی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ کون شخص کشف المحجوب جو ہے